ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو چند ممتاز صحابہ یزید کی خلافت کے مخالف تھے۔ ان میں سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جو لوگ آپ کی بیعت کے مخالف تھے۔ چنانچہ انہوں نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو لکھا کہ جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے ان لوگوں کو اپنے یہاں طلب کر کے بغیر مہلت دیے ان سے بیعت لے لو۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو یزید کا خط جب دکھایا اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا، اس لیے جب سب لوگوں سے بیعت کے لیے بیٹھو گے تو مجھ کو بھی بلا کر بیعت لے لینا۔ ولید جو عافیت پسند تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر آپ جائیے اور پھر لوگوں کے ساتھ واپس آ جائیے گا۔ حضرت ولید نے آپ کو رخصت دے دی اور آپ اسی رات 27 یا 28 رجب سن 60 ہجری اتوار کو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں حضرت حسین بغیر بیعت کے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ عرصہ رہے۔ اس مدت میں اہل کوفہ کی طرف سے تحریروں اور ان کے وفود آتے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلاتے رہے کہ اہل کوفہ یزید کی خلافت سے راضی نہیں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی طلبی کے تقریباً 150 خطوط پہنچ چکے جو نمایاں اور سرکردہ لوگوں کے دستخط کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارے مقصد سے میں آگاہ ہوا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو جو میرے معتمد خاص ہے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات سے مجھے باخبر کریں۔ اگر انہوں نے یہ لکھا کہ کوفہ کے رؤساء اور اہل الرائے میری امامت کے خواہاں ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے اور عدل و انصاف پر قائم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ ایسے راستے سے جاؤ کہ کسی کو علم نہ ہو سکے اور وہاں پہنچ کر دیکھنا کہ لوگ میری اطاعت پر متفق ہیں یا نہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر قائم ہے یا نہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور خفیہ طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے لگے۔ لوگ ان کے عہد پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے یہ صورتحال کو فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے لیے یہاں کی زمین بالکل اموار ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں زیادہ دنوں تک مخفی نہ رہ سکی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں سے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے وقت سے کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے، جب ان کو مسلم بن عقیل کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خفیہ بیعت لینے کی سرگرمیوں کی خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور تقریر کی کہ اے لوگوں، فتنہ آرائی اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، اس میں ناحق جانیں جاتی ہے، خون بہتا ہے اور مال چھینے جاتے ہیں۔ میری پالیسی اس بارے میں سن لو، جب تک مجھ پر حملہ نہیں ہوگا میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا، نہ تمہیں برا بھلا کہوں گا، نہ شبہ اور تہمت میں پکڑوں گا، لیکن اگر تم نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنایا، بیعت توڑی اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو قسم ہے اللہ کی کہ میں تم پر تب تک تلوار چلاؤں گا جب تک میرا ہاتھ اس کے قبضے میں رہے، چاہے تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ویسے مجھے امید ہے کہ تم میں سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو حق کو پہچانتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو باطل کے لیے حق کا نام لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی نامی ایک شخص جو بنی امیہ کے حلیفوں میں سے تھا، اس نے گورنر کی یہ تقریر سن کر کہا کہ یہ مناسب پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ نرم پالیسی ہے،
لیکن پھر بھی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا۔ بنی امیہ کے بہی خاؤن نے صورتحال یزید کو لکھ بھیجی اور لکھا کہ اگر تم نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل نہیں کیا تو تمہیں کوفے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یزید نے یہ صورتحال جان کر فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور اسے ہدایت کی کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو نکال دو یا قتل کرو۔ خلیفہ کا یہ حکم پا کر ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کر دیا کہ میں فرمان بردار پر مہربان ہوں اور فتنہ پروازوں کا دشمن۔ میری تلوار اور میرا کوڑا صرف اس کے لیے ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، بس ہر آدمی اپنا بھلا برا سمجھ لے۔ پھر اس نے قبائل کے ذمہ داروں کو حکم دیا کہ کسی کے یہاں کوئی اجنبی یا خارجی یا کوئی مشکوک آدمی ٹھہرا ہوا ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرے۔ ہر شخص اپنے محلے کا ذمہ دار ہے۔ جس محلے میں کوئی باغی ملے گا اس محلے کے رئیس کو اس کے دروازے پر پھانسی دی جائے گی۔ مسلم بن عقیل کے کان میں جب یہ باتیں پڑی تو اس وقت وہ مختار بن ابی عبید کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً مکان تبدیل کر دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنا مہمان بنا لیا، مگر کوفے کے ایسے بے وفا ماحول میں ابن زیاد جیسا چست و چالاک اور سخت گیر منتظم نے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا ہی لیا۔ اس نے ہانی کو بلوایا جو بڑی مشکل سے آنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب وہ آ گئے تو ابن زیاد نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں کافی سخت سست کہا۔ ہانی نے اپنی صفائی دینی چاہی کہ میں نے مسلم کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود ہی آ گئے تو میں انکار نہ کر سکا۔ ابن زیاد نے ہانی کو حکم دیا کہ تم فوراً اسے پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ وہ ابن زیاد کی یہ فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، نتیجن ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ ایسے نازک موڑ پہ مسلم نے حضرت حسین کے جانثاروں کو آواز دی تاکہ ان کو لے کر گورنر ہاؤس پر حملہ کر دے، لیکن بمشکل 4000 لوگ ہی جمع ہو سکے۔ ابن زیاد نے محض حسن تدبیر سے اس 4000 کی جمعیت کو آنن فانن منتشر کر دیا۔ بالآخر حضرت مسلم پکڑے گئے۔ محمد بن اشعث نے ان کو گرفتار کیا اور دوسرے روز 9 ذی الحجہ کو آپ کو قتل کر دیا گیا، اور پھر یہی انجام ہانی بن عروہ کا بھی ہوا۔ مسلم بن عقیل نے اپنی موت سے قبل ایک تحریر لکھ کر محمد بن اشعث کو دے دی اور انہیں وصیت کی کہ میرا یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور پہنچا دینا۔ اس پیغام میں یہ تھا کہ یہاں میں گرفتار ہو چکا ہوں، آپ شاید چل بھی نہ پائیں کہ میرا قتل ہو جائے، آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، ان لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا، اور یہ تو آپ کے والد کے وہ ساتھی ہے جن کی وجہ سے وہ موت یا قتل کی تمنا کرنے لگے تھے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا وہ پیغام مل گیا جس میں تھا کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوفہ آ جائیے، یہاں آپ کے لیے زمین بالکل ہموار ہے۔ یہ پیغام پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ واقعات کربلا سے متعلق سبھی تاریخوں میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے تو ان کے رشتہ داروں اور ہمدردوں نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی اور اس اقدام کے خطرناک نتائج سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو لے کر نہ جائیے۔ آپ نے ان کے جواب میں نہ عزم سفر ملتوی کیا اور نہ اپنے اس موقف کی دلیل پیش کی۔ دراصل ان کے دل میں یہ بات کہ اہل کوفہ ان کو مسلسل دعوت دے رہے تھے، یقیناً وہاں جانا مفید ہوگا۔ پھر 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو آپ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کے سمت روانہ ہو گئے اور اسی دن کوفہ میں مسلم بن عقیل ابن زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ جب مقام زبالہ پر پہنچے تو مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر اور وہ پیغام بھی مل گیا جس میں مسلم بن عقیل نے انہیں کوفہ آنے سے روکا تھا۔ اس المناک خبر کے سننے کے بعد اہل کوفہ پر آپ کا اعتماد متزلزل ہو گیا اور آپ نے واپسی کا عزم ظاہر کیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس ہونے سے انکار کر دیا کہ ہم تو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر میں بھی جی کر کیا کروں گا، یہ کہہ کر آگے چل پڑے۔ جب یہاں سے
آگے بڑھے تو ابن زیاد کا گھڑ سوار دستہ سامنے نظر آ گیا جو قادسیہ میں متعین تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا رخ قادسیہ اور کوفہ سے ہٹا کر کربلا کی طرف کر دیا۔ یہاں نزول فرما کر آپ نے اپنے خیمے لگوائے۔ اس وقت آپ کے ساتھی 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچے تو گورنر کوفہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ متعدد تاریخی روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ حضرت حسین نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا میری 3 شرطوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ نمبر 1 کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس ہو جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے براہ راست یزید کے پاس چلے جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھوں میں بیعت کر سکوں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دو سرحدوں کی طرف جہاں میدان جہاد گرم ہے نکل جاؤں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجاویز قبول کر کے ابن زیاد کو اطلاع بھیجی، مگر وہاں سے جواب آیا کہ نہیں، پہلے انہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا، یعنی پہلے میری بیعت کرنی ہوگی۔ اس پر حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ابن زیاد کی یہ خواہش تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، پھر وہ اپنے اہتمام سے ان کو یزید کے پاس بھیجے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شرط کو مسترد کر دیا، جس پر لڑائی چھڑ گئی اور اس میں تمام رفقائے حسین شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دردناک اور دلوں کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے والا واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔